أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. یہ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیتیں ہیں. یہ صورت قرآن کریم کی بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد و قتال سے متعلق بہت اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں، جن کا مسلمانوں کی تاریخ پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا. اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوایا بھی کرتے تھے. لیکن اس صورت میں نہ بسم اللہ نازل ہوئی اور نہ آپ نے کسی کو لکھوائی. کیا اس میں مصلحت تھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے لکھوائی نہیں، لہذا پھر صحابہ کرام نے بھی جب مصحف مرتب کیا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، بلکہ اس پر مشورہ بھی ہوا صحابہ کرام کے درمیان. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کا معیاری نسخہ تیار کر رہے تھے تو اس وقت اس پر مشورہ بھی ہوا کہ بھئی یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تو سب کا اتفاق یہ پر ہوا کہ قرآن تو جس طرح ہے اسی طرح ساری دنیا تک پہنچانا ہے. اس میں جہاں ہے بسم اللہ وہاں ہوگی، جہاں نہیں ہے وہ نہیں ہوگی. چنانچہ سارا صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا، اور ساتھ ہی وہ بسم اللہ یہاں پر نہیں لکھی گئی. کیوں ایسا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو سورہ انفال گزری ہے تو یہ سورہ توبہ ایک لحاظ سے اس کا تکملہ اور تتمہ ہے. دونوں کے مضامین میں بہت زیادہ مشابہت بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو سورہ انفال کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے اور بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی. گویا ایک طرح سے اس کو سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ایک جیسی صورتیں قرار دے دیا گیا، اگرچہ ہیں صورتیں الگ الگ، لیکن ان کو قرینتین بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک ساتھ رکھی گئی ہے، اگرچہ دونوں کے زمانوں میں بڑا فرق ہے، جس کی تفصیل میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں. سورہ انفال کی تفسیر میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر اس کا
روئے سخن غزوہ بدر کی طرف تھا، اور غزوہ بدر ہی کے سیاق میں جہاد و قتال اور امن اور صلح معاہدات اس کی باتیں ہوئی تھیں. اور یہ صورت جو ہے سورہ توبہ، یہ نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ صورت نازل ہوئی ہے 9 ذی الحجہ کے سن 9 ہجری کے بالکل آخر میں، یعنی بیچ میں تقریباً 6-7 سال کا فرق ہے. اس دوران ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں بدترین شکست کھانے کے بعد قریش نے غزوہ احد پیش آیا تھا، تفصیل سورہ آل عمران میں گزر. پھر ایک اور مرتبہ سارے قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، جس میں غزوہ احزاب پیش آیا، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جس کی تفصیل سورہ احزاب میں آئی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر فرمایا، اور کفار نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا. اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار قریش کے ساتھ ایک 10 سالہ معاہدہ، جنگ بندی کا 10 سالہ معاہدہ کیا. طے یہ کیا کہ اس 10 سال کے اندر قریش اور مسلمانوں کے درمیان، مدینہ منورہ کی ریاست کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور وہ بھی راضی ہو گئے. اسی معاہدے کے اندر یہ بات بھی داخل ہوئی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے، جو کافروں کے ساتھ قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ قریش کے ساتھ شامل ہو جائے. تو قبیلہ خزاعہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا، یعنی مسلمانوں کے فریق میں داخل ہو گیا، معاہدے کے اندر قریش کے ساتھ شریک ہو گیا. اور قبیلہ بکر قریش کے ساتھ شامل ہو گیا، یعنی قریش کا حلیف بن گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس معاہدے میں وہ بھی شریک ہیں. قریش کا جس طرح یہ معاہدہ ہے کہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کرے گا، اسی طرح اس کا یہ معاہدہ ہے کہ بنو خزاعہ پر بھی نہیں کرے گا. اور یہ شرط کہ مسلمانوں پر بھی حملہ نہیں کرے گا، خزاعہ پر بھی حملہ نہیں کرے گا، یہ شرط بنو بکر کو بھی ماننی ہوگی، کیونکہ وہ اس کے حلیف. یہ معاہدہ طے پا گیا، 10 سالہ معاہدہ. اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ فتح میں آئے گی. لیکن 10 سالہ معاہدہ باوجود کہ بظاہر نرم شرائط پر کیا گیا تھا، سخت شرائط پر، مسلمانوں کے لحاظ سے سخت شرائط پر کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنوب کی طرف سے بے خوف ہو گئے کہ اب جنوب کی طرف سے، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا. اس دوران پھر آپ شمال کی طرف متوجہ ہوئے، غزوہ خیبر ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. اس دوران جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے ایک بہت سخت بدعہدی کا ارتکاب کر لیا. وہ یہ کہ انہوں نے اپنے جو حلیف تھے بنو بکر، ان کے ساتھ مل کر خزاعہ کے آدمیوں پر حملہ کر دیا. اور اس وقت وہ اس نشے میں تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، اور مسلمان اس کے مقابلے میں ہم سے لڑنے کے شاید پوزیشن میں نہ ہو. تو انہوں نے جنگ چھیڑ دی خزاعہ کے ساتھ، اور قریش نے براہ راست اس کے اندر مدد کی. خزاعہ کے لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر شکایت کی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرح سے مثبت جواب دیا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہم نصرتا، تمہاری مدد کی جائے گی، جس کے معنی یہ کہ اب قریش نے خود معاہدہ توڑ دیا
10 سال کا معاہدہ تھا، اس کو بیچ میں توڑ دیا، تو اب مسلمان آزاد ہیں کہ وہ قریش کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں وہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جب معاہدہ کے ایک فریق توڑ دیتا ہے تو پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس معاہدے کی کو ختم سمجھے، اس کے لیے باقاعدہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا، لیکن چونکہ معاہدہ خود قریش نے توڑا تھا، لہذا اندرونی طور پر آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت قریش کے سردار ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان کو جب یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں تو ان کو خطرہ اس لیے لاحق ہوا کہ اس وقت تک مسلمانوں کی الحمدللہ ظاہری قوت بھی بہت بڑھ چکی، اور اس دوران مختلف عرب کے قبیلے آ کر مسلمان بھی ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر رسوخ، مسلمانوں کا دائرۂ اثر وہ جزیرہ عرب میں دور تک پھیل چکا تھا۔ اس لیے ابو سفیان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اس وقت آپ نے حملہ کیا تو ہمارے اندر ان سے مقابلہ کرنے کی تاب نہیں ہوگی، تو انہوں نے ایک مستقل سفر کیا مدینہ منورہ کا، اور یہ چاہا کہ کسی طرح یہ جو معاوضہ ٹوٹ گیا ہے اس کے اوپر معافی مانگ لے، معذرت ہو جائے، اور اثر نو دوسرا معاہدہ ہو جائے۔ براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی تو تاب نہ ہوئی، تو پہلے وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، بیٹی ام المؤمنین میں سے تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو بیٹی کے گھر جا کے اب یہ کرشمہ قدرت ہے کہ جو بیٹی ہے ام حبیبہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اور اس کا باپ کفار کا سردار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی بھیک مانگنے آئے۔ اور نکاح بھی اس طرح ہوا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ میں ہجرت کر کے گئی ہوئی تھیں، اور ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا تھا، تو اس وقت میں طرح تھی، کوئی ان کا وہاں پر والی وارث نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام دیا ابو سفیان کو، ان کے والد کو جو دشمن ہے۔ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ محمد ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کا پیغام ٹھکرایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نکاح ہوا، نجاشی نے، حبشہ کے بادشاہ نے جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ کا نکاح کرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ تو یہ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر جا کر اترے کہ ان کے ذریعے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ صلح کا معاہدہ کرنے کا راستہ نکلے۔ حضرت ام حبیبہ جب یہ آئے ام حبیبہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بستر پر بیٹھنے لگے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بستر ہٹا دیا، بستر کے بجائے، یعنی ویسے چارپائی ہوگی تو شاید چارپائی کے اوپر بیٹھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یہ بستر میرے لائق۔ تو ام حبیبہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، اس پر میں کسی اور کو نہیں بٹھا۔ پھر ابو سفیان نے اپنے باپ ہونے کے رشتے کا حوالہ دے کر کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری صلح کروا دو، لیکن حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی جواب دے دیا، فاروق اعظم کے پاس گئے، انہوں نے بھی جواب دے دیا، اور یہ مایوس ہو کر واپس آئے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان سر نو صلح کرنے گئے تھے لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب حملہ آور ہونے والے۔ چنانچہ آپ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر آپ نے چڑھائی کی، لیکن چڑھائی اس شان سے کی
کہ آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی تلوار نہ چلائے، اپنی طرف سے کوئی کسی پر حملہ نہ کرے، کوئی اگر خود حملہ آور ہو جائے تو اس کا جواب دے، لیکن خود کوئی حملہ نہ کرے۔ اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان آ کر انہوں نے اپنی تابع داری کا اعلان کر دیا اور مسلمان بھی ہو گئے۔ تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے، جو حرم میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے، جو اپنا ہتھیار پھینک دے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے۔ وہ لوگ جو 13 سال تک خون کے پیاسے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دنیا بھر کی اذیتیں صحابہ کرام کو دیتے رہے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عفو و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اور جب داخل ہو رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کی تھوڑی مبارک سینے کو چھو رہی تھی، اور زبان مبارک پر انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیات تھی، اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس فتح مکہ کے بعد ایک طرح سے بیشتر عرب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ بیچ میں حنین بنو حوازن نے تھوڑی سی کوشش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی، ان کے خلاف غزوہ حنین پیش آیا جس کا ذکر بھی اس صورت میں آنے والا ہے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال، یہ سن 8 ہجری کی بات ہے، جب حج کا موسم آیا تو حج کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے اپنے جو گورنر نامزد فرمائے تھے حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ مکرمہ رمضان میں فتح ہوا تھا، اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، فوراً حج کا موسم آ رہا تھا۔ تو اس حج کے موسم کے لیے آپ نے عتاب ابن اسید ہی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور اس وقت کسی کافر کو منع نہیں کیا گیا حج کرنے سے، اور یہ کافروں کو منع نہ کرنا یہ اس کے بعد 1 سال مزید جاری رہا۔ یعنی کفار کو کھلی اجازت تھی، مشرکین کو اجازت تھی کہ وہ مسجد حرام میں آئیں، عمرہ کرنا چاہیں عمرہ کریں، حج کرنا چاہیں حج کریں، اپنے طریقے پر کریں، یہ اجازت ان کو دی ہوئی تھی۔ اور اس اجازت کے دوران اگر کسی مسلمان نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو اس کے تردید میں سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئی، اور اس میں منع کیا گیا کہ اگر وہ بیت اللہ کا قصد کر کے آ رہے ہیں تو تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہ کرو کہ تم اس کا بدلہ لو کہ تمہیں روکا تھا۔ وہاں ان کو آنے کی کھلی اجازت، سال بھر تک یہ سلسلہ۔ جب اگلا سال سن 9 ہجری کا آیا تو شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ ہوا کہ آپ حج کے لیے آپ خود تشریف لے جائیں، لیکن پھر آپ رک گئے، اور رکنے کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ اس وقت تک مشرکین کو وہاں حج کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ اب مشرکین وہاں آ کر اپنی مشرکانہ عبادتیں کریں، شرک کا ارتکاب کریں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یہ تلبیہ وہ پڑھا کرتے تھے، شرک مشرکانہ تلبیہ۔ تو یہ پڑھ رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہو حج کے مواقع پر، اور مشرک اپنے شرک کے نعرے لگا رہے ہوں اور اللہ کے رسول سن رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اچانک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا داخلہ بند ہے، تو اس میں ایک طرح سے
مروت کے خلاف تھا کہ ایک دم سے اعلان کر دیا جائے کہ بھئی تمہارا داخلہ سال بھر تک تو ہم نے تمہیں اجازت دی تھی، اب ہم ختم کرتے ہیں، لہذا اس حج کے سال سن 9 ہجری کے سال میں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس طرح یہ ہو جاتا تو اس میں ایک تو مروت کے خلاف تھا کہ ایک دم سے بغیر کسی سابق اعلان کے، دوسرا یہ کہ اس میں عملی دشواری یہ ہوتی کہ سارے عرب کو تو پتہ چلنا مشکل ہوتا، اب کوئی آ گیا ہے تو اس کو اگر روکا جائے گا تو وہاں لڑائی جھگڑا ہونے کا امکان، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ خود تو تشریف نہیں لے گئے حج کے لیے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اس کام کے لیے کہ وہاں جا کر وہ مناسک حج بھی ادا کرائیں اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے اعلان کر دیں، 2-3 اعلان جس کی تفصیل سورہ برات کی ابتدا میں ابھی آنے والی ہے۔ ایک تو یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد سن 9 ہجری کے ذوالحجہ کے بعد پورا جزیرہ عرب دارالاسلام بن گیا ہے، اب یہ اسلام کا سب سے بڑا مرکز بننا ہے، اب یہاں اس جزیرہ عرب میں کسی بت پرست کو گوارا نہیں کیا جا سکے، اب یہاں بت پرست کوئی نہیں رہ سکے، یا اسلام لائے یا جنگ کرے یا جزیرہ عرب سے باہر چلے جائے۔ جزیرہ عرب اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں ہوگا اور اس میں کسی مشرکانہ عبادت کی گنجائش نہیں ہوگی، یہ اعلان کرنا تھا۔ دوسرا اعلان یہ کرنا تھا کہ آج کے بعد، اب تک تو آپ حج بھی کرتے رہے، عمرے بھی کرتے رہے، آج کے بعد مشرکوں کا حج کرنا اور عمرہ کرنا بند، اب نہ وہ حج کر سکیں گے نہ عمرہ کر سکیں، اور اگر کوئی پہلے معاہدے تھے ہمارے مختلف قبیلوں کے ساتھ تو ان معاہدوں کو ان کی مدت تک پہنچایا جائے گا، جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی، 4 مہینے کے اندر اگر وہ چاہیں تو اسلام قبول کر لیں یا جزیرہ عرب چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے بعد پھر فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ پر عمل ہونے والا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ نے حضرت علی کو بھی بھیجا، اور حضرت علی کو اس لیے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عام طور سے عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی قبیلوں کے درمیان آپس میں کوئی معاہدے ہوتے تھے اور معاہدے کو ختم کرنا ہوتا تو یا تو وہ جو اس قبیلے کا سردار ہے وہ خود جاتا تھا بتانے کے لیے کہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، یا اپنا کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، اپنے نسب بھی قریب کو بھیجتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے حضرت علی کو روانہ کیا کہ یہ جو برات کا اعلان ہے، معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان ہے، یہ آپ جا کر کریں۔ تو ایک طرف حضرت صدیق اکبر پہلے روانہ ہو چکے تھے، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے حضرت علی تشریف پر لے گئے پیچھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے جب ان کو آتے دیکھا تو پوچھا کہ امیرun او معمور، کہ آپ امیر بن کر آئے ہو یا معمور بن کر آئے ہو؟ مطلب یہ بھی تھا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بجائے آپ کو امیر بنائے تو سبحان اللہ آپ امیر ہو جائیں گے۔ تو صدیق حضرت علی نے جواب دیا معمور، میں امیر نہیں بلکہ معمور بن کر آیا ہوں، اور البتہ یہ اعلان میں کروں گا برات کا اعلان۔ اس برات کے اعلان میں جیسا میں نے عرض کیا اصل مقصود یہ تھا کہ جزیرہ عرب اب دارالاسلام ہے، خالص دارالاسلام ہے،
اس میں اب بت پرستی نہیں ہوگی. اور آپ ذرا تصور فرمائیں کہ یہ سارا عمل جو ہے یہ 22 سال کے اندر مکمل ہوا ہے، کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے 13 سال مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم کی چکی میں پسے، اس کے بعد یہاں تشریف لانے کے بعد ابھی 10 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 9 سال. اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مراحل طے کرا کر یہ اعلان تک، اس اعلان تک پہنچا دیا کہ اب جزیرہ عرب میں جھنڈا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے گا. اب اس میں کوئی دوسری طاقت باقی نہیں رہ سکتی. اتنا بڑا اعلان، اتنا بڑا دعویٰ کہ اب یہاں کوئی بت پرست نہیں رہے گا، اس کو اس کے احکام بیان کرنے کے لیے ایک صورت آئی. اور اس میں جس شوکت کے ساتھ اور جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ، جس جوش و خروش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا بھی اظہار کیا ہے اور جہاد و قتال کی بھی تاکید فرمائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. یہاں جو جن آیتوں کو میں نے ابھی 6 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان کو صحیح سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ آپ جزیرہ عرب کو خالص اسلام کا مرکز بنائیں اور یہاں سے غیر مسلم کو گوارا نہ کریں، تو اس وقت مشرکین کی 4 قسمیں تھیں. ہر ایک قسم کے لیے الگ اعلان کیا. ایک قسم یہ تھی کہ ان کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں، یعنی وہ رہ رہے تھے، مشرکین تھے، لیکن ان سے جنگ بندی کا، صلح کا کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں. تو ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دے دی. اگرچہ چونکہ معاہدہ نہیں تھا لہذا براہ راست بھی حملہ کیا جا سکتا تھا، براہ راست بھی ان کو تہہ تیگ کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی کہ ہم تمہیں 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، اگر وہ اسلام لانا چاہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے کہیں باہر جانا چاہیں چلے جائیں، اور اگر یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی. یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا. بعض ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن اس معاہدے کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی. صلح تھی لیکن صلح کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی. ان کو بھی یہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے تک وہ صلح برقرار رہے گی، 4 مہینے کے بعد ختم. اسی طرح تیسری قسم ان کی تھی جن کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جیسے کہ کفار قریش نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا تھا. اب ان لوگوں کو اس اعلان میں کوئی مزید مہلت نہیں دی گئی کیونکہ معاہدہ توڑ چکے تھے پہلے ہی، لیکن چونکہ دستبرداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا اور حج کا مہینہ خود حرمت والے مہینے میں داخل ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا آنے والا تھا، اس میں بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہوتا، لہذا ان کو محرم کے آخر تک کی مہلت دے دی گئی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے معاہدہ انہوں نے وہ خود بخود توڑ چکے، لیکن ان کو بھی اتنی مہلت دی گئی کہ تم اشہر حرم کے گزرنے تک ہم تم کوئی حملہ نہیں کریں گے. وہ البتہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر یا تو وہ باہر چلے جائیں، اگر یہاں ہیں تو ایمان لے آئے، ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے خلاف جنگ ہوگی. چوتھی قسم وہ تھی ایسے مشرکین سے کہ جس میں کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا تھا
مدت بھی مقرر تھی، اتنے دنوں تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. تو ان کے بارے میں حکم یہ دیا قرآن کریم نے کہ ان کے ساتھ جو مدت مقرر ہے وہ مدت پوری کی جائے، اور جب تک وہ مدت پوری نہ ہو اس وقت تک ان پر حملہ نہیں، مدت پوری ہونے کے بعد حملہ کیا جائے. تو کچھ قبیلے تھے جن کے جیسے بنو زمرہ، بنو مدلج، ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا، اور اس وقت جب کہ یہ اعلان ہو رہا تھا اس وقت ان کے معاہدے کی مدت میں 9 مہینے مزید باقی، تو ان کو 9 مہینے کی مزید مہلت. اور یہ ساری مدتیں بیان کرنے کے بعد اور ساری برات اور اس سے دستبرداری بیان کرنے کے بعد اعلان اب یہ سورہ توبہ میں کر دیا گیا کہ اب خوب سمجھ لو، 2 ہی راستے ہیں، یا اسلام قبول کر لو یا تمہیں جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. اور چونکہ یہ جنگ پورے جزیرے عرب میں ہو سکتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اے مسلمانوں تم میں سے کسی کو اپنی رشتہ داریوں کا خیال آ جائے. اب اس جنگ میں کسی رشتہ داری کا خیال نہیں. یہ ساری تفصیلات قرآن کریم نے سورہ توبہ میں بیان فرمائی. تو یہ 6 آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی، اب اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. لہذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق تک بہت بہتر ہوگا، اور اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو. بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو. ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دینا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے. یہ ہیں ابتدائی 6 آیتیں سورہ توبہ کی. تو سب سے پہلے شروع کیا گیا ہے یہاں سے براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری ہے. اعلان بھی لفظ نہیں استعمال کیا، میں ترجمے میں نے سمجھانے کے لیے اعلان کیا. براءت، دستبرداری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. کن سے؟ الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکین سے دستبرداری ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، لیکن یہ وہ معاہدہ اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے. صلح کا معاہدہ ہے لیکن مدت مقرر نہیں ہے. تو ان سے پہلے ہم برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب ہم ان سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، لہذا زمین میں 4 مہینوں تک سیاحت کرو، گھومو پھرو. لفظی بات ہے سیاحت، یعنی گھومنا پھرنا. یعنی
ان 4 مہینوں میں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. گھومو پھرو، کھاؤ پیو، جو چاہو کرو. اور اس میں ایک اشارہ شاید اس طرف بھی ہے، واللہ عالم، کہ سیاحت عام طور سے جو کی جاتی ہے وہ ایسی جگہ آدمی جاتا ہے کہ جو اپنی عام رہنے کی جگہ سے کسی اور جگہ آب و ہوا کی تبدیلی سے، مناظر کی تبدیلی سے، وہاں کے حالات سے واقفیت کے لیے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، تو اس کو سیاحت کہتے ہیں. تو شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ابھی تک تو جزیرہ عرب تک محدود ہو، تم اگر چاہو تو سیاحت کرنے کے لیے باہر نکل جاؤ. تو جزیرہ عرب میں ہے یہ حکم کہ ہم تمہیں قتل کرتے اگر اسلام نہ لائے تو قتل، لیکن دوسرے کسی ملک میں جانا چاہو تو سیاحت کرو. فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ. اور یہ یاد رکھنا کہ 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی ہے، اگر کہیں تمہارے دماغ میں یہ خناس آ جائے کہ یہ 4 مہینے کی مہلت ہم مسلمانوں کے خلاف تیار ہونے کے لیے، اپنے آپ کو مسلح کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور اپنی قوت بڑھا کر مسلمانوں کی قوت کو زیر کریں گے، تو خوب یاد رکھنا انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ اب کافروں کو رسوا ہی کر کے رہے گا، کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. یہ اعلان کے 4 مہینے تک مہلت ہے، یہ میں نے جیسے عرض کیا 2 قسم کے لوگوں کے لیے، یا تو ان کے لیے جن سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، یا ان کے لیے جن سے معاہدہ تھا مگر کوئی مدت مقرر نہیں تھی، تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اور یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سارے لوگوں کو حج اکبر کے دن کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو گیا ہے اور اس کا رسول بھی. یہ اعلان ہے ان لوگوں سے کہ جن سے معاہدہ تھا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں اس بات کے مستحق بن گئے کہ ان سے جنگ کی جائے، ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے. تو یہ پہلے ہی سے یہ بات ان کی عہد شکنی کے نتیجے میں طے ہو چکی تھی، لیکن اب اس کو خاص طور پر اعلان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ حج اکبر کے دن ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سارے عرب کے قبیلے اکٹھے جمع ہیں. اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہو گیا ہے، اب کوئی رعایت تمہارے ساتھ نہیں کی جائے گی. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ حج اکبر کا لفظ استعمال فرمایا. حج اکبر در حقیقت یہ عمرے کے مقابلے میں حج کو کہا جاتا ہے. عمرہ حج اصغر ہے، تو حج حج اکبر، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر جمعہ کے دن حج آ جائے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کوئی ہر حج حج اکبر ہے، کیونکہ وہ عمرے کے مقابلے میں اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے حج اکبر کے دن، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس کے بعد اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو دماء ہمیں یاد دلا رہے تمہیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دنیا میں تو عاجز کر ہی نہیں سکتے، دنیا میں تمہیں ذلت ہونے والی ہے، لیکن آخرت میں بھی بڑا زبردست دردناک عذاب، دکھ دینے والا عذاب کہ ان کو خبر سنا دو. البتہ اب چوتھی قسم کا بیان ہو رہا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، البتہ
وہ مشرکین جن سے تم نے کوئی عہد کیا ہوا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی عہد کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی اور کی مدد بھی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِ، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو۔ معاہدہ تھا کسی قوم کے ساتھ ایک مخصوص مدت تک، ابھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی، معاہدہ برقرار تھا۔ اس میں جائز تو یہ بھی تھا کہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم اس معاہدے سے دستبردار ہوتے ہیں۔ سورہ انفال میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا تھا کہ اما تخافن من قوم خیانۃ فانبذ الیہم علی سواء، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کسی دشمن سے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھے، تو برابر سرابر ان سے ان کا معاہدہ ان کے سامنے پھینک دو، کہہ دو بھئی اب ہم اس معاہدے کے روادار نہیں رہے، اب ہم اور آپ آزاد ہیں، آپ چاہو ہم پر حملہ کرو، ہم چاہے آپ پر حملہ کریں۔ یہ کھلم کھلا اعلان کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا جن سے جن کی معاہدہ ہے اور انہوں نے ابھی تک کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی ہے، تو وہ معاہدہ برقرار رہے گا اس کی مدت تک۔ چنانچہ کئی قبیلے تھے، بنو کنانہ، بنو زمرہ، بنو مدلج، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ تھا وہ ابھی تک اس کو ختم ہونے میں 9 مہینے باقی، یعنی یہ حج اکبر کے دن سے 9 مہینے باقی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9 مہینے تک وہ معاہدہ برقرار رکھو، پہلے ختم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے زیادہ احتیاط ہے، یہ تقویٰ کا تقاضا ہے، یعنی فتویٰ کی روح سے اور شرعی حکم کے لحاظ سے تو آپ کے لیے جائز تھا کہ ابھی سے آپ اعلان کر دو کہ بھئی ہم معاہدے کو ختم کرتے ہیں، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ کیوں کریں ایسا، 9 مہینے پورے گزار اور اس کی مدت پوری کریں۔ ایسا کیوں کرو؟ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ بعض میں نے یہ بھی کیا ہے کہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مدت پوری کر لو۔ اب بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے عہد توڑا تھا، قریش کے لوگ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو توڑ چکے تھے نا عہد، لہذا عہد توڑنے کے بعد پھر ان کو فوراً بھی قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن 4 مہینے کی مدت پیچھے گزری تو ان کو 4 مہینے کی مہلت اس طرح دے دی گئی کہ یہ حج کا مہینہ تھا، ذو الحجہ، یہ بھی اشہر حرم میں داخل تھا، اس کے بعد محرم آنے والا تھا، وہ بھی اشہر حرم میں داخل تھا۔ تو اگرچہ ان کو براہ راست فوراً بھی حملہ ان کے اوپر کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ فرمایا گیا کہ اشہر حرم گزرنے تک رک جاؤ، یعنی پھر ایک طرح سے ان کو بھی تھوڑی مہلت مل رہی سوچنے سمجھنے کی کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو مسلمان ہونے کا راستہ کوئی نہیں، سوچ لیں، فوراً ہی بزن نہیں پڑے گا، فوراً ہی، بلکہ اشہر حرم کے انتظار کیا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ برادری کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور اتنا پرشوکت لفظ استعمال کیا، خذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو۔ وَإِن تابوا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقاموا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَہُم،
تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دینا. یہاں یہ بتا دیا کہ توبہ، کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، یہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ ساتھ میں وہ نماز بھی قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنا شروع کر دیں، تو سمجھا جائے کہ یہ باقی مسلمان ہو گئے. تو لہذا اقامت صلاۃ کو بھی ایمان کی ایک اہم علامت کے طور پر قرار دیا گیا، اور نماز زکوٰۃ ادا کرنے کو. یعنی اگرچہ ایمان صرف شہادتین کا عقیدہ رکھنے پر بھی صادق آ جاتا ہے، لیکن یہاں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم اسلام لاؤ گے تو پھر تمہارا بچاؤ ہوگا، ورنہ تم جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت نہیں. اس کے لیے صرف زبانی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً تمہیں نماز بھی قائم کرنی ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی. لہذا جب انہوں نے صدیق اکبر کے زمانے میں زکوٰۃ کے بارے میں تردد کیا تو صدیق اکبر نے جہاد کیا ان سے، جیسے کہ آگے آنے والا. بہرحال ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ان اللہ غفور الرحیم، اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اور اس زمانے میں بھی، اور جس زمانے میں تمہاری جنگ چل رہی ہو، ان احکام کے مطابق جو ابھی بیان ہوئے ہیں، چاہے وہ امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے کہ بھئی مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دے دو، تو فاجرہ، تو اس کو پناہ دیتے نا، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. اور صرف اتنی بات نہیں ہے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو تم نے اس کو پناہ دے دی، پناہ دے کر اس کو دین کی بات سمجھائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اب تمہاری پٹائی ہونے والی ہے اگر تم اسلام نہ لائے تو یہ ایک طرح سے جبر ہو جائے گا ایمان لانے پر، اور ایمان لانے پر جبر کرنا مقصود نہیں، لا اکراہ فی. لہذا اس کو کہہ دو کہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کا کلام، پھر تمہیں ہم تمہارے امن میں پہنچا دیں گے جہاں تم امن سے ہو گئے. اس وقت اگر تمہاری رائے ہوگی قبول کرنے کی تو قبول کر لینا، ورنہ پھر جو عمومی جنگ ہو سکتی ہے اس عمومی جنگ میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے، تمہارے خلاف بھی جنگ ہوگی. لیکن صرف اس بنا پر تمہیں اکیلے نہیں مار دیا جائے گا تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا. یہ معنی ہے ثم ابلغہ. اسی سے یہ بات فقہاء کرام نے نکالی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تم سے دین کی بات سمجھنے کے لیے رجوع کرے تو پھر تم پر واجب ہے کہ اس کو دین کی وہ بات سمجھاؤ. فرض ہے کہ وہ دین کی بات سمجھا. اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اسلام کے دلائل حقانیت کے معلوم کرنا چاہتا ہے تو مسلمان کا فرض ہے کہ اس حقانیت کے دلائل اس کو سمجھائے اور اس کو پہنچائے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ابھی علم نہیں ہے. تو اگر یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں حقیقت کا تو ہماری طرف سے کوئی دروازے بند نہیں ہیں، آئیں آ کر اللہ کا کلام سنیں، علم حاصل کریں، اور اگر پھر ایمان پر دل کا مطمئن ہو تو ایمان لائیں.